अस्सलाम वालेकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूँ कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल चेयरमैन PTI ने बड़ा फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद चेयरमैन PTI ने सिंध का रुख करने का फैसला किया है और उनके दौरे सिंध की तारीखें सामने आ गई हैं। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान 21 और 22 जुलाई को हैदराबाद और कराची का दौरा करेंगे। 21 जुलाई को हैदराबाद में अजीम शान जलसे का इनेकाद किया जाएगा, जबकि 22 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के मज़ार कायद में भरपूर पावर शो का मुजाहरा करेगी। मज़ार कायद NA 245 के हल्के में आता है, जहां 27 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मज़कूरा नशिस्त PTI रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अपने दौरे कराची में इमरान खान NA 245 का दौरा और कॉर्नर मीटिंग्स में भी शरीक होंगे। उधर PTI की NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मुहिम जारी है। गुज़िश्ता शब PTI उम्मीदवार महमूद मौलवी की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें PTI कारकुनान समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल कर रही है। जैसे ही माली हालात हमें इजाज़त देंगे, रिलीफ फराहम करते रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि आवाम से वादे के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने फौरी तौर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के फ़ायदे को आवाम तक मुंतकिल किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जैसे ही मज़ीद मौशी गुंजाइश पैदा होगी, हम आवाम तक रिलीफ पहुँचाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आवाम से हमेशा सच्ची बात करने पर यकीन रखता हूँ। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये 50 पैसे कमी का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे हो गई है। तूफानी बारिशों से कराची की दर्जनों अहम शाहराहें और सड़कें तबाह। सूबाई सिंध का दारुल हुकूमत और मुल्क का मौशी हब कराची मानसून बारिशों के बाद तबाहाल हो चुका है। शहर की 97 अहम सड़कें और शाहराहें टूट चुकी हैं, जिसके बाद शहर में ट्रैफिक जाम का मसला शदीद होता जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक कराची में मानसून बारिशों के दौरान 97 अहम शाहराहें और सड़कें तबाह हो गईं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने एडिशनल IG कराची को इस हवाले से खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बारिश में तबाह सड़कों को फौरी मरम्मत की ज़रूरत है। DIG ट्रैफिक का कहना है कि सड़कों की मरम्मत और देखभाल ज़रूरी है। अवामी मुफाद में सड़कों की बहाली के इक़दाम किए जाएँ। मरम्मत और देखभाल से ट्रैफिक की रवानी भी बहाल होगी और ट्रैफिक जैम का मसला भी हल हो जाएगा। खत में कहा गया है कि मजमूई तौर पर 145 मकामात पर बारिश की वजह से सड़कें टूटी। डिस्ट्रिक्ट साउथ की 10 सड़कें टूट फूट का शिकार है। डिस्ट्रिक्ट सिटी की 10, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 29, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 14, कोरंगी की 12, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की 10 और डिस्ट्रिक्ट मिलीर की 12 सड़कें टूट चुकी हैं। DIG ट्रैफिक की जानिब से लिखे गए खत की कॉपी कमिश्नर कराची को भी इरसाल कर दी गई है। सहाफ़ी इमरान रियाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। हाल ही में मुतादिद मुकदमात में जमानत पाने वाले सहाफ़ी इमरान रियाज की मुश्किलात कम न हो सकीं। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी इमरान रियाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। नामवर एंकर लाहौर से दुबई जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो इमिग्रेशन हुक्काम ने उन्हें तैयारे से ऑफलोड कर दिया। FIA ज़राए का कहना है कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बायस ये इक़दाम उठाया गया है। वाक़े से मुतालिक आला अफसरान को आगाह कर दिया गया है। वाक़े के बाद इमरान रियाज अपनी रिहाइश का वापस रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि रवा माह की 5 तारीख को सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। वकील ने बताया कि इमरान रियाज खान के खिलाफ अब तक 30 से ज़ायद जाली FIR दर्ज की गई हैं। उन तमाम FIR के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए अदालत ने जमानत दी। श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुल्क से फरार होने वाले सदर गोटाबाया राजापाक्से का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सदर के इस्तीफे मंजूर होते ही कोलंबो की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पार्लियामेंट ने सदर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुल्क से फरार होकर मालदीव और फिर सिंगापुर पहुंचने वाले श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापाक्से ने बैरून मुल्क से अपना इस्तीफा भिजवाया था। स्पीकर की जानिब से गोटाबाया राजापाक्से का इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद लाखों की तादाद में अवाम दारुल हुकूमत की सड़कों पर निकल आए और भरपूर जश्न मनाया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद श्रीलंकन परचम थामे हुए थी।
واضح رہے کہ 73 سالہ گوٹا بایا راجہ پاس کے 9 جولائی کو مظاہرین کے ان کی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے کے بعد روپوش ہو گئے تھے اور انہوں نے 13 جولائی کو مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سے قبل ہی وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مالدیپ فرار ہو گئے۔ صدر کے فرار کے بعد سری لنکن وزیر اعظم رانیل وکرمسنگھے ملک کے قائم مقام صدر بنے، تاہم ملک میں بڑھتے ہوئے عوامی احتجاج اور پرتشدد واقعات کے بعد انہوں نے بھی وزارت عظمیٰ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ یاد رہے کہ سری لنکا 1948 میں آزادی کے بعد اپنے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور بڑھتی افراط زر اور ملک کی غیر مستحکم حالات کے باعث خوراک، ادویات، پیٹرول سمیت دیگر اشیاء عوام کی دسترس سے دور ہو گئے ہیں۔ روس میں ماں نے اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے مبینہ طور پر نومولود بچے کو بیچ ڈالا۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق روسی خاتون کو $3,600 7 لاکھ سے زائد پاکستانی روپے میں اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے مبینہ طور پر اپنے نومولود بچے کو فروخت کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ مذکورہ عورت نے 25 اپریل کو روس کے جنوبی شہر کوسپیک کے ایک ہسپتال میں بچے کو جنم دیا اور اسے صرف 5 دن بعد والدین بننے کے خواہاں ایک مقامی جوڑے کو فروخت کر دیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اپنے بچے کو جوڑے کو حوالے کرتے وقت اسے $3,600 امریکی دیے گئے، جبکہ 4 ہفتے کے بعد خاتون کو مکمل رقم ادا کی گئی۔ بعد ازاں پولیس کو واقعے کی اطلاع مل گئی، جس نے اس خاتون کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق خاتون اور نومولود بچے کو گود لینے والے جوڑے کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بچے کو گود لینے والے جوڑے نے مبینہ طور پر تفتیش کاروں کو بتایا ہے کہ خاتون نے انہیں بچہ اور اس کا پیدائشی سرٹیفکیٹ دیا تھا، جبکہ براہ راست مکمل رقم لینے سے انکار کیا تھا۔ بھارتی ٹیم کے سابق کپتان وراٹ کوہلی کی خراب فارم پر قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا بیان آ گیا۔ بھارتی ٹیم کے لیجنڈری بلے باز اپنے کیریئر کے سب سے برے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج انگلینڈ کے خلاف میچ میں بھی 16 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ اگر انگلینڈ کے خلاف حالیہ سیریز کی بات کی جائے تو وراٹ کوہلی کوئی بھی بڑی اننگز میں کھیلنے میں ناکام رہے، جہاں وراٹ کوہلی کی خراب فارم کو لے کر سابق بھارتی کرکٹر بھی ان کو ٹیم سے باہر نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور کپل دیو کا کہنا تھا کہ کوہلی کی ناقص کارکردگی پر نوجوان کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر نہیں رکھا جاتا۔ وراٹ کوہلی کو ویسٹ انڈیز کے دورے میں شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ جسپریت بمراہ کو آرام دیا گیا ہے۔ تاہم قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کوہلی کی حمایت میں ٹویٹ اور کوہلی کا ہیش ٹیگ بنایا۔ بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کے ساتھ تصویر شیئر کی جو ورلڈ کپ کے دوران کی ہے اور لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ قومی ٹیم کے کپتان کا یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور بھارت میں وراٹ کوہلی کے پرستار بھی بابر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں۔ والد شادی کے خلاف کیوں تھے؟ عثمان قادر نے بتا دیا۔ لیجنڈری اسپنر مرحوم عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر نے اپنی شادی سے متعلق لب کشائی کر دی۔ قومی ٹیم کے لیگ اسپنر عثمان قادر نے اہلیہ صوبیہ کے ساتھ نجی ٹی وی کے پروگرام میں شرکت کی اور میزبان کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں حیران کمی ہوئی ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر سستا ہو گیا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,550 روپے کمی کے بعد 1,41,800 روپے ہو گئی، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر بھی 30 پیسے سستا ہو گیا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 1,328 روپے کمی کے بعد 1,21,570 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں سونا $13 کی کمی کے بعد $1,716 فی اونس پر ٹریڈ ہوا۔ ڈالر کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے سستا ہو گیا۔ ڈالر 210 روپے 10 پیسے سے کم ہو کر 209 روپے 80 پیسے پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، اسٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کے اختتام پر 486 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 42,348 کی سطح پر بند ہوا۔ گزشتہ روز مارکیٹ میں 518 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا۔ علاوہ ازیں 2 ٹریڈنگ شیئرز کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ 2.4% اضافے سے 1,004 پوائنٹ بڑھ گئی ہے۔ طبی سائنسدانوں نے تحقیقات کے بعد انکشاف کیا ہے کہ تیار کھانے میں نمک ملانے سے زندگی کے کئی قیمتی سال کم ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محققین نے خبردار کیا ہے کہ تیار کھانے میں نمک ملانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد میں قبل از وقت موت کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ طبی جریدے یورپین ہارٹ جرنل میں شائع شدہ برطانوی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ تیار کھانے میں نمک ملانے اور اس طرح نمک کا زیادہ استعمال کرنے والی خواتین کی مجموعی زندگی 1.5 سال کم، جبکہ مرد حضرات کی زندگی 2.5 سال تک کم ہو جاتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ تیار کھانے میں دوبارہ نمک ملانے یا نمک کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد کی زندگی کم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ریسرچ کی غرض سے ماہرین نے برطانیہ میں 5 لاکھ افراد پر 9 سال تک تحقیق کی۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں یورین سوڈیم کی سطح انتہائی کم ہو جاتی ہے، جس کے بعد انہیں متعدد پیچیدگیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اسپین اور لبنان میں بگ سپر مون کا دل فریب نظارہ دیکھا گیا۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے قریب تاریخی ٹیمپل کے اوپر چاند کو گرن لگنے کا خوبصورت نظارہ دیکھا گیا تو دوسری جانب اسپین کے جزیرے گین کنیارا کے لائٹ ہاؤس کے عقب میں ابھرتے چاند کو رواں سال کا سب سے بڑا چاند قرار دیا گیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی زمین سے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے معمول سے زیادہ روشن اور بڑا چاند نمودار ہوا، جسے دیکھنے والے سحر زدہ رہ گئے۔ جولائی میں طلوع ہونے والے سپر مون کو بگ سپر مون کہا جاتا ہے۔ سپر مون اس وقت طلوع ہوتا ہے جب چاند زمین کے مدار سے بہت قریب آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عام چاند سے زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیتا ہے۔ واٹس ایپ پر اب وائس نوٹس بھی اسٹیٹس پر لگایا جا سکے گا۔ میسجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ پر جلد ہی ایک ایسی اپ ڈیٹ آنے والی ہے جس میں یقینی طور پر صارفین کی خوب دلچسپی ہوگی۔ واٹس ایپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ایپلیکیشن واٹس ایپ بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق ایپ پر اب وائس نوٹس اسٹیٹس پر لگانے کی اجازت بھی ہوگی۔ اس سے قبل صارفین ویڈیوز اور تصاویر اسٹیٹس پر لگاتے تھے، لیکن اب واٹس ایپ ایسا فیچر متعارف کرانے والا ہے جس سے وائس نوٹ بھی اسٹیٹس پر لگانا ممکن ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹس اپ ڈیٹ کے طور پر شیئر کیے گئے وائس نوٹ کو وائس اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ بھارتی پنجاب کی مقامی عدالت نے معروف پنجابی گلوکار دلیر مہدی کو 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2003 میں دلیر مہدی کے خلاف انسانی اسمگلنگ کا مقدمہ چل رہا تھا، جس پر انہیں آج سزا سنائی گئی۔ پولیس نے عدالتی فیصلے کے بعد انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ خیال رہے کہ دلیر مہدی اور ان کے بھائی شمشیر سنگھ پر الزام تھا کہ وہ لوگوں کو گلوکار بتا کر باہر بھیجتے تھے اور ان سے لاکھوں روپے بٹورتے تھے۔ پولیس نے چند سال پہلے ہی دلیر مہدی کے بڑے بھائی شمشیر سنگھ کو حراست میں لے لیا تھا۔ دلیر مہدی نے اس الزام کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ کافی عرصے پہلے ان کا اپنے بھائی سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $8.99، بیف ود بون $3.99، بیف کیما $4.99، ہول چکن $2.49، چکن لیگ $1.49، کلین اینڈ کٹ ہول چکن $3.49، چکن لیگ $2.99، چکن کیما $2.99، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $1.29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس $11.99 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی 7322837474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.